اور محاذ خاموش ہو گیا۔ ایرک ماریا ریمارک۔ محاذ پر پہنچنے سے پہلے میں ایک تربیتی کیمپ میں 10 دن گزارتا ہوں۔ ہمارے سامنے روسی جنگی قیدیوں کا کیمپ ہے۔ ان کی لمبی لمبی داڑھیاں ہیں۔ دن بھر وہ ہمارے کیمپوں کے ارد گرد کچھ ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ ہمارے یہاں خوراک کی بڑی قلت ہے، اس لیے ہر چیز کھا لی جاتی ہے۔ کبھی کبھی شلجم کے چھلکے یا باسی روٹی کے ٹکڑے پھینک دیے جاتے ہیں۔ بیچارے روسی انہیں جھپٹ کر اٹھا لیتے ہیں اور بدبودار میلے چھتیڑوں میں چھپا کر لے جاتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا وہ واقعی دشمن ہیں۔ بھولے بھالے کسانوں کے چہرے، بڑے بڑے ہاتھ، لمبے لمبے بال۔ انہیں تو فصل کاٹنی چاہیے تھی یا پھر کھلیانوں میں کام کرنا چاہیے تھا۔ ان میں اور ہمارے کسانوں میں کوئی فرق بھی تو نہیں۔ انہیں بھیک مانگتے دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے۔ وہ سب کے سب بھوکے ہیں۔ انہیں صرف اس قدر کھانا ملتا ہے کہ سسک سسک کر زندہ رہ سکیں۔ ان میں بہت سے پیچش میں مبتلا ہیں۔ ان کی قمیضیں پیچھے سے خون آلود ہیں۔ لوگ انہیں ٹھوکریں لگاتے ہیں۔ وہ اتنے کمزور ہیں کہ فوراً گر پڑتے ہیں اور آدھے گھنٹے تک وہیں پڑے رہتے ہیں۔ وہ ہر چیز دے کر روٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ شروع میں تو انہوں نے بوٹ اور کپڑے بیچے، چنانچہ ایک جوڑا بوٹوں کی قیمت 1 روٹی یا سوکھے گوشت کا ٹکڑا تک رہی ہے۔ اس کے پاس کچھ باقی نہیں بچا۔ اب وہ ننھی چیزیں بیچنا چاہتے ہیں جو انہوں نے بموں کے ٹکڑوں اور تانبے کے چھلکوں سے تیار کی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسی چیزوں کے عوض انہیں کیا مل سکتا ہے، حالانکہ انہیں تیار کرنے میں وہ کئی دن لگا دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں کے کسان سودا کرنے میں سخت کایا ہیں۔ وہ روٹی کا ٹکڑا ان کے نتنوں سے لگا دیتے ہیں اور جب وہ اسے پکڑنا چاہتے ہیں تو کسان فوراً پیچھے ہٹا لیتے ہیں۔ اس طرح بیچاروں کی آنکھیں بھوک اور خواہش سے باہر کو نکل آتی ہیں، منہ سے رال بہنے لگتی ہے۔ اب معاملہ نہایت آسانی سے طے ہو سکتا ہے۔ بوٹوں کا جوڑا، کپڑے اور چھلوں کی زنجیریں سب ایک لقمے کے عوض فروخت ہو جاتی ہیں۔ ہم کتنے ظالم ہیں، انسان کتنا ظالم ہے۔ ہر روز ان میں کوئی نہ کوئی مر جاتا ہے اور بڑی خاموشی سے دفن کر دیا جاتا ہے۔ میں سوچتا ہوں ان کا قصور کیا ہے۔ کسی میز پر کچھ لوگ کسی دستاویز پر دستخط کر دیتے ہیں اور پھر برسوں کے لیے وہ جرم جسے عام طور پر ملعون و مردود قرار دیا جاتا ہے ہمارا مقصد عظیم بن جاتا ہے اور ہم درندوں کی طرح ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں۔ ان کے لیے جنگ ختم ہو چکی ہے۔ اب صرف انتظار ہے، بھوک اور پیچش سے مرنے کا انتظار۔ وہ چلتے پھرتے یوں دکھائی دیتے ہیں جیسے بیمار بگلے ہوں۔ میرے گھر سے کچھ آلو کی ٹکیاں آئی ہیں۔ میں انہیں روسیوں کے کیمپ میں لے جا کر تقسیم کر دیتا ہوں۔ میں دوبارہ محاذ پر پہنچ گیا ہوں۔ وہاں خوب صفائیاں ہو رہی ہیں، نئے کپڑے مل رہے ہیں۔ آخر پتہ چلتا ہے کہ کیسر ولیم مائنے پر تشریف لا رہے ہیں۔ یار تیدن ایک بات پوچھوں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے وطن کی خاطر لڑائی لڑ رہے ہیں اور فرانسیسی کہتے ہیں کہ وہ اپنے وطن کی خاطر لڑ رہے ہیں۔ آخر سچا کون ہے؟ دونوں۔ آخر یہ لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ ہر مکمل شہنشاہ کو ایک مرتبہ ضرور جنگ کرنی پڑتی ہے، ورنہ وہ مشہور کیسے ہو؟ یقین نہیں آتا تو اپنے اسکول کی کتابیں دیکھ لو۔ ہم محاذ پر بھیج دیے جاتے ہیں۔ میں ایک گڑھے میں پڑا ہوں جس میں کمر تک پانی اور کیچڑ ہے۔ کوئی چیز مجھ سے ٹکراتی ہے۔ یہ ایک انسانی جسم ہے۔ میں پاگلوں کی طرح اس پر وار کرتا ہوں۔ وہ جسم تلملاتا ہے، تڑپتا ہے اور آخر بے جان ہو کر ڈھیر ہو جاتا ہے۔ اس کے گلے سے غر غر کی آوازیں نکل رہی ہیں۔ میں خوف زدہ ہو جاتا ہوں۔
اس کے منہ میں کیچڑ بھر دیتا ہوں تاکہ آواز نکلنے نہ پائے۔ میری آنکھیں اس پر گڑی ہیں لیکن وہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ میرے ہاتھ خون آلود ہیں، میں ان پر کیچڑ مل لیتا ہوں، اب خون نظر نہیں آ رہا۔ اچانک اس کا ہاتھ ہلتا ہے، اس کی آنکھیں میرے تعاقب میں اٹھتی ہیں، مجھے اپنا جسم پگھلتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ میں اس کے قریب پہنچتا ہوں مگر وہ تو مر چکا ہے۔ اس کی آنکھیں کھلی ہیں، سر کے بال سیاہ ہیں، اس کا منہ نرم اور بھربھرا ہے۔ میں اس کی جیب سے بٹوا نکالتا ہوں، اس میں 2-3 خط ہیں اور ایک تصویر، ایک خوبصورت عورت پھولوں کے جھرمٹ میں 3 بچوں کے درمیان بیٹھی ہے۔ میں اس کا نام لکھ لیتا ہوں تاکہ اس کی بیوی کو خط لکھ سکوں۔ یہ نام کیل کی طرح میرے سینے میں گڑ گیا ہے۔ اس واقعے کو کئی روز گزر چکے ہیں، میں اس مردہ آدمی کو بھول چکا ہوں۔ میں نے اس کا پتہ گندے نالے میں پھینک دیا ہے۔ جنگ میں ایسا ہی ہوتا ہے، مجھے اس کے پاس ایک آدھ دن پھیرنا پڑا تھا، شاید یہ اس کا اثر ہو۔ جنگ آخر جنگ ہے۔ میں جھک کر رائفل اٹھا لیتا ہوں اور محاذ پر لوٹ جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں۔ پیٹ کے سر میں گولے کا پرخچا لگا تھا، وہ کل شام اسپتال میں مر گیا۔ تیدن اور میولر آج کی بمباری میں چل بسے، صرف میں اور پیٹرنگ رہ گئے ہیں۔ ہم بھی ایک نہ ایک روز مر جائیں گے۔ ہر شخص امن اور صلح کی باتیں کر رہا ہے، سب منتظر ہیں۔ اگر یہ جھوٹ نکلا تو سب کے دل ٹوٹ جائیں گے۔ میں محاذ سے کچھ دور زمین پر خاموش پڑا ہوں، میرے زخموں میں سے خون رس رہا ہے۔ محاذ پر مکمل سکوت ہے، یوں معلوم ہوتا ہے جیسے صلح ہو گئی ہو۔ شاید اسی لیے میرے گرد درخت سنہرے ہو رہے ہیں، سرخ جنگلی بیر سبز پتوں میں سے جھانک رہے ہیں۔ میں اٹھنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن بے سود، جسم ساتھ چھوڑ گیا ہے۔ شاید میں مر رہا ہوں۔